معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ اب میرا تازہ ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ۔ بیوقوفوں کا بادشاہ، ایک جائزہ۔ اردو کے اہل قلم ہر دور میں بچوں کے ادیب اور شاعر بننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ہندوستان میں ادب اطفال کی تخلیق کرنے والوں کی کمی کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ لیکن ہماری ریاست یعنی مغربی بنگال میں صورتحال انتہائی مایوس کن ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر عاصم شہنواز شبلی نے اپنی کتاب مغربی بنگال اور بچوں کا ادب میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ 100% درست ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں تک یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کا تعلق ہے، ان میں سے زیادہ تر نے بڑوں کے لیے ادب کی تخلیق کی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ایک آدھ چیزیں بچوں کے لیے بھی لکھی ہیں۔ دو ایک کو چھوڑ کر کسی کی شناخت بچوں کے فنکار کی حیثیت سے نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 18۔ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ادب اطفال کی تخلیق کرنے والوں میں ایک نام ڈاکٹر جاوید نہال 1928 عیسوی تا 1998 عیسوی کا بھی ہے۔ ان کا شمار مغربی بنگال کے اہم ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے ایک کتاب بیوقوفوں کا بادشاہ تحریر کی تھی۔ اس کتاب کو مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے 1990 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ کتاب مذکور میں 16 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی کے عنوان کو ہی کتاب کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام کہانیاں عبرت انگیز اور سبق آموز ہیں۔ کہانی بیوقوفوں کا بادشاہ میں مصنف نے یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک بیوقوف شخص اپنا دشمن آپ ہوتا ہے۔ غرور کا سر نیچا میں مغرور آدمی کا انجام دکھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے استاد کے مقابلے میں کھڑے ہونا صف لگی ہے۔ شاعر کی کہانی استاد کا ادب کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ لالچی کسان میں یہ کہا گیا ہے کہ لالچ نقصان کا باعث ہے۔ بارش میں قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ قدرت کی مصلحتیں بیکار نہیں ہوتیں، گو ہم انہیں بیکار تصور کرتے ہیں۔
نقاب پوش ڈاکو اور عقل مند راجکماری میں اونچ نیچ، بھید بھاؤ، انسان اور انسان کے درمیان تفریق کی لعنت سے بچنے اور ان کا قلقمہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وفادار مینا میں ایک بے زبان پرندے کی مالک سے وفاداری دکھائی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ گار سزا سے ہرگز نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلے۔ ایک سچا واقعہ عرب دنیا کے نامور سائنسداں رازی کی زندگی کے ایک اہم واقعہ پر مبنی ہے۔ اس کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ علم کو محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ اسے کوئی چرا نہ سکے۔ نیکی کا پھل نیک عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ سونے کی ڈبیا میں ایمانداری اور فرض شناسی پر زور دیا گیا ہے۔ ایمانداری کا انعام میں بتایا گیا ہے کہ ایمانداری ایک اعلیٰ صفت ہے، اور یہ کہ ایمانداری رائے گاں نہیں جاتی۔ دو دوست میں دوستی کی اہمیت پر اظہار رائے کیا گیا ہے، اور انسان دوستی اور اخوت کا سبق دیا گیا ہے۔ دعوت شیراز فارسی کے مشہور و معروف شاعر شیخ سعدی شیرازی کی زندگی کے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں اہل دنیا کی ظاہر پرستی دکھائی گئی ہے، اور یہ درس دیا گیا ہے کہ انسان کی ظاہری حالت پر نظر نہ کر کے اس کی اندرونی اچھائیوں اور رفعتوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی عزت و توقیر کی جائے۔ قصہ کالی داس کا میں کالی داس کی زندگی کے ایک اہم واقعے کو اجاگر کیا گیا ہے، جس نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ آخری کہانی تین بہادر بچے ایک جاسوسی کہانی ہے جس کا مرکزی خیال انعام یافتہ ناول چاند پور کا خزانہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں بچوں کو نڈر، بے خوف، ہمت ور اور بہادر بننے کا سبق دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہر حال میں دماغ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دماغ ہی انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کتاب کی زبان آسان اور سادہ ہے، کہانیوں کے پلاٹ پیچیدہ نہیں ہیں۔ ہر کہانی لکھتے وقت یہ بات دھیان میں رکھی گئی ہے کہ کہانی اسلوب، زبان اور بیان ہر لحاظ سے دلچسپ اور دل پذیر ہو۔ ملاحظہ ہو ایک اقتباس: 500 سال پہلے ٹھاکر راج سنگھ نے جنگل کاٹ کر ایک بستی آباد کی تھی۔ یہ بستی دو ندیوں کے درمیان تھی، جہاں صرف راجپوت خاندان آباد تھے۔ ان راجپوتوں نے کام کاج کے لیے 4 گھر ہریجنوں کے بھی بسائے تھے۔ ٹھاکروں نے کچھ زمین ان کو دی تھی۔ ہریجن اپنے مالکوں کی
دل و جان سے خدمت کرتے تھے، بستی بڑھتی گئی، ہریجن کے 4 گھر 10 ہو گئے، ٹھاکروں کی اولادوں نے نئے گھر بنائے، ندی پر پختہ پل تیار ہوا، پکی سڑکیں بنیں اور بستی کا شہر سے رشتہ قائم ہوا، بستی میں تعلیم آئی، بستی ترقی کر گئی، ہریجنوں نے بھی ترقی کی۔ نقاب پوش ڈاکو، صفحہ نمبر 25۔ بعض کہانیوں میں لفظوں کے ذریعے ایسے مناظر پیش کیے گئے ہیں جن کو پڑھ کر نظر کے سامنے پورے ماحول کا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ درج ذیل اقتباس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ راضی نے غار پا لیا، ڈرتے ڈرتے غار کے اندر داخل ہوا، 1 میل اندر جا کر غار کشادہ ہو گیا تھا، ایک سجا سجایا کمرہ تھا، بادشاہ کی طرح ایک خوشنما تخت پر سردار بیٹھا تھا، ڈاکو ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں نے نوجوان راضی کو دیکھ کر نیام سے تلواریں نکال لیں۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، روشن اور تاریک۔ ڈاکٹر جاوید نہال کی کتاب بے وقوفوں کا بادشاہ بھی اس کلیہ سے بری نہیں ہے۔ جہاں اس کتاب میں محاسن ہیں وہیں کچھ عیوب بھی ہیں۔ کہانی غرور کا سر نیچا میں ایک جگہ لکھا گیا ہے، گرو تم دغا باز ہو، تم نے یہ گر نہیں سکھایا تھا، صفحہ نمبر 14۔ یہ گر کس گر کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہانی میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ بارش کا آخری جملہ ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور جل دیوتا کو ہاتھ جوڑے دعائیں دینے لگا، صفحہ نمبر 24۔ یہاں ایک انسان کا ایک دیوتا کو دعائیں دینا عجیب سا لگتا ہے۔ نقاب پوش ڈاکو میں ایک جگہ تحریر ہے، کل رانی بہن رادھے شیام کے ساتھ باغ میں بیٹھی کلیل کر رہی تھی، صفحہ نمبر 27۔ ایک بھائی کا اپنی بہن سے متعلق یہ جملہ کہنا اور خاص کر لفظ کلیل کا استعمال کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ وفادار مینا میں لکھا گیا ہے، سوداگر کی خادمہ بڑی حرافہ تھی، 70 گھاٹ کا پانی پی چکی تھی، صفحہ نمبر 32۔ یہ 2 جملے اور اس سے قبل کا جملہ بچوں کے ناپختہ ذہن پر غلط اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر جملے ترتیب وار نہیں ہیں، ملاحظہ ہوں عقل مند راجکماری کے یہ جملے، کسان کا صندوق بھی لے کر آئے، سونے جواہرات سب نکال لیے، کسان کا صندوق کھولا گیا، اس میں سونے کے 2 کڑے تھے،
چھوٹے بچے کی پوشاک میں شہزادے کی پوشاک، صفحہ نمبر 38۔ یہاں صندوق سے سونے جواہرات نکال لینے کے بعد کسان کے صندوق کا کھولا جانا جملوں کی بے ترتیبی کی واضح مثال ہے۔ علاوہ ازیں آخری جملہ نامکمل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کتاب میں شامل کہانیاں روا روی میں لکھی گئی ہیں یا پھر لکھ کر ان پر سنجیدگی سے نظر ثانی نہیں کی گئی ہے، نتیجہ کے طور پر عیوب برقرار رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید نہال کی کتاب بے وقوفوں کا بادشاہ ایک اہم کتاب ہے جو مغربی بنگال کے ادب اطفال میں ایک اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نوٹ: یہ مضمون بسر ڈاکٹر جاوید نہال، ڈاکٹر اقبال جاوید مرحوم سابق پرنسپل، سریندر ناتھ ایوننگ کالج، کولکاتہ نے بغرض اشاعت لکھوایا تھا، لیکن انہیں پسند نہ آیا اور لوٹا دیا۔ کیوں؟ واللہ اعلم بالصواب۔